بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات میں سے ایک جو بہت بڑا فضل، بہت بڑا انعام و اکرام ہے، جو اللہ کا کرم ہے، وہ ایک نماز تسبیح بھی ہے، صلاۃ التسبیح، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اوپر خاص فضل و کرم فرماتے ہوئے ان کے لیے نماز تسبیح عطا فرمائی۔ نماز تسبیح کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے نماز تسبیح کی جو حدیث ہے، اس کی سند کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز تسبیح کا جو فضیلت ہے اور اس کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ نماز تسبیح کی جو فضیلت، نماز تسبیح کی جو حدیث ہے، اس کی سند کہ صحت و ضعف کے حوالے سے تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کئی سارے ایسے جاہل اور شر پسند مولوی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، بلکہ کوشش کیا کرتے ہیں، وہ ایسے سمجھ لیں کہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بیچارے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور غلط مسئلہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ اب نماز تسبیح کی سند جو ہے، اس کے حوالے سے کچھ محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، جبکہ جمہور محدثین نے اس کی سند کی توثیق کی ہے، اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو نماز تسبیح کی حدیث ہے، حدیث ابن عباس، یہ بہت ساری احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ سنن ابی داود ہے 1297 حدیث نمبر، ابن ماجہ 1387 حدیث نمبر، صحیح ابن خزیمہ 1216 حدیث نمبر، اسی طرح المعجم الکبیر امام طبرانی رحمہ اللہ کی، مستدرک حاکم، اسی طرح المختارہ للضیاء المقدسی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جمہور محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ان میں صرف اور صرف 3 بڑے محدثین کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ، علامہ خلیلی رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے الارشاد فی معرفت علماء الحدیث میں، کہ فرماتے ہیں کہ لا یروی فی ھذا الحدیث اسناد احسن من ھذا، کہ صلاۃ التسبیح کی جتنی بھی روایات بیان کی گئی ہیں، ان میں سب سے جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح روایت ہے، وہ یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اصح حدیثا فی التسبیح حدیث العباس، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو صلاۃ تسبیح کی حدیث ہے، یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے اتحاف المہرہ، اس کے اندر وہ امام حاکم رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی بات بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو موجودہ محدث دوران ہیں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ، انہوں نے صلاۃ التسبیح کی یہ جتنے بھی حوالے سے اسناد ہیں، ان سارے اسناد کو جمع کیا ہے، اور جن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، ان کے ضعف کو رد کیا ہے، ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور ان کے ضعف کو رد کیا ہے، اور مجموعی طور کے اوپر یہ جو حدیث ابن عباس ہے، اس کو صحیح کہا ہے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ نے۔ اب یہ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے آپ کے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، اسی طرح چھوٹے بڑے، اسی طرح سری اور علانیہ، پوشیدہ مخفی اور جو ظاہر، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تسبیح کا طریقہ بتایا۔ نماز تسبیح کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بندہ 4 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز کے اندر سب سے پہلے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے سورۃ فاتحہ، تسبیح وغیرہ جیسے بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آخر میں قرات ہوتی ہے، قیام میں قرات کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنی ہے 15 مرتبہ قیام کے اندر، قرات کے بعد۔ اسی طرح پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع کی جو دعائیں ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
یہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح رکوع سے سر اٹھانا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد دعا پڑھنی ہے جو پڑھی جاتی ہے عام نماز کے اندر، اس کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ۔ اسی طرح پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کے اندر جو تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، وہ پڑھنی ہیں، دعائیں پڑھنے کے بعد اسی سجدے میں ہی پھر 10 مرتبہ سجدے سے سر اٹھانا ہے، اس کے بعد پھر جو دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ۔ اسی طرح پھر اگلے سجدے میں جانا ہے، پھر دعائیں پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ۔ اسی طرح پھر اٹھ کے جب دوسرے سجدے سے اٹھنا ہے پھر بیٹھنا ہے، قعدے میں بیٹھنا ہے، پھر یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یعنی مجموعی طور پہ یہ 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر بنتی ہیں۔ 10 مرتبہ قیام میں، 15 مرتبہ قیام میں، اور 10 مرتبہ رکوع میں 25، اور 10 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمدہ میں 35 مرتبہ۔ اسی طرح 10 مرتبہ سجدے میں، پہلے سجدے میں 45، اور سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ 55، اور اسی طرح دوسرے سجدے میں 65، اور دوسرا سجدہ کر کے قعدے میں بیٹھنا ہے اور 10 مرتبہ۔ یہ ٹوٹل ایک رکعت کے اندر بنتی ہیں 75 مرتبہ، یعنی کہ 2 رکعات میں 150 اور 4 رکعات میں 300 مرتبہ یہ دعائیں، یہ جو ذکر ہے، یہ جو تسبیح ہے، یہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز تسبیح کا صحیح طریقہ ہے 4 رکعات کے ساتھ۔ تو رمضان مبارک کے اندر نماز تسبیح کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت اہمیت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن بہرحال صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، اور جمہور جو علماء و محدثین ہیں وہ اس کے نماز تسبیح کے قائل اور فاعل